بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رجب کے مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سو جایا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں انشاءاللہ بے حساب رزق آ جائے گا۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالی کی یاد اور اس کے پاکیزہ نام ہے۔ خاص طور پر رجب کا مہینہ جو اللہ تعالی کا مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مبارک مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے گھر میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہو جائیں گے اور اللہ پاک غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالی کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک اس کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کا مہ برسا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اولاد کے مسائل ہوں یا ذہنی پریشانی، رجب کے ان مبارک لمحات میں کیا گیا یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ در حقیقت بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں ذکر و تسبیح کا بیج نہیں بوتا، وہ رمضان کی برکات سے کامل فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس مہینے کے ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور رات کا آخری پہر تو وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں غنی کر دوں۔ رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ گرم بستر پر لیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آواز عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رزق کی وسعت کے لیے تسبیح ایک ایسا تیر بہدف نسخہ ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اس اسم اعظم کا ورد کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیات کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکر کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو در حقیقت اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رات کا سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام رات کو سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں رات کا آخری پہر بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی تسبیح انسان کے نامہ اعمال میں نور بھر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے وہ نام جو حیات اور قیوم کی صفات رکھتے ہیں، جب زبان پر آتے ہیں تو مردہ دلوں کو زندہ بخشتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے نصیبوں کو سہارا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اسے ایمان کی حلاوت اور استغنا عطا کرتا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی، وہ ذات جو ہر ذرے کو رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ بھلا اپنے اس بندے کو کیسے بھول سکتی ہے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں وہ انداز سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحیمی عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کی بندشیں توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور ذکر الہی ان بندشوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہوتا کہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالی کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہوئے اسی ذکر پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا نام دلوں کو قرار بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اس پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا،
لیکن قوم نے توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے وہ شفایاب ہوئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات بالکل نا امید ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب رزق کے تمام ظاہری دروازے بند نظر آئیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہی واحد راستہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا غربت کی گہری کھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی توبہ اور واپسی کا مہینہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکر و اضطراب سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ خاص کر رجب کا مہینہ جو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اس میں کیا گیا عمل آپ کے لیے سال بھر کے رزق اور برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، جس میں عظیم فتوحات حاصل ہوئیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس اسم اعظم کی تسبیح جڑ جائے تو رزق کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی وسعت کے لیے تقوی شرط ہے اور ذکر تقوی کی بنیاد ہے۔ رجب میں جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ یہ تسبیح آپ کو اسی مقام غنا تک پہنچاتی ہے۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک منتخب نام کا ذکر نہ صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے۔ مہنگائی اور معاشی بحران نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ ناظرین محترم، رات کو بستر پر سونے سے پہلے
جب آپ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی اور اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے یعنی سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سر سبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ رجب کے مہینے کی برکت سے جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے رزق کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، بچوں کی عافیت، صحت کی سلامتی اور نیک بیوی و اولاد بھی رزق اعظم ہے۔ اللہ پاک اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کے دسترخوان کو وسیع کر دے گا اور آپ کو کسی غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا سیکھیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا توکل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ بھی اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ دو نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم جو اللہ کی حیات کی علامت ہے، اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی و قیوم وہ صفات ہیں جن کے سائے میں کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں ان ناموں کی تکرار آپ کی روح کو جلا بخشے گی اور آپ کے گھر کے گوشے گوشے سے برکتیں پھوٹیں گی۔ یاد رکھیں کہ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ ان ناموں کو بکثرت ورد کرے۔ رجب کی راتوں میں یہ ورد جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں تو آپ در حقیقت کائنات کی سب سے بڑی قوت سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ عمل: ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ نے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرے گی۔
اور توبہ کے دروازے کھولے گی۔ جب آیت کریمہ آپ کو ہر بڑی بلا اور مصیبت سے نجات دلائے گی۔ استغفار کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ یہ قرآنی وعدہ ہے۔ رجب کے مہینے میں استغفار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ رجب کے مہینے میں اس عمل کی برکت سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں بے حساب رزق آ جائے گا اور اللہ پاک تمام تنگیاں دور فرما دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، رکے ہوئے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں اور غیر متوقع ذرائع سے مدد پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ رجب کا یہ تحفہ ضائع نہ کریں، اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر رات یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہو جائے۔ وہ بہترین کارساز ہے اور کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ برف کی طرح پگھل جائیں گی اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں ایسی تاثیر اور طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ تو آپ کی معاشی تنگی اور مشکلات اللہ تعالی کے لیے دور کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ بس نیت صاف رکھیں، حرام کمائی سے بچیں اور رزق حلال کی طلب کے ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلیں بھی اس رزق سے فیضیاب ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس تسبیح کے صدقے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، رجب کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچی واپسی اور اپنی تقدیر کو سنوارنے کا قیمتی موقع ہے۔ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے پاک ناموں کا ورد اپنا معمول بنا لیں تو رب کریم ہمارے لیے غیب سے رزق، سکون اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ، تو یا حی یا قیوم ہے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گھروں میں حلال رزق، برکت اور اطمینان عطا فرما، ہماری پریشانیاں، تنگیاں اور قرض اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما اور ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان تک ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور برکتوں سے بھرپور ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔